بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحانہ کے 4 بچے پیدا ہوئے، مگر ان میں سے صرف سکینہ کی آنکھیں بھوری تھی۔ اسے جو بھی پہلی بار دیکھتا اس کے حسن میں ڈوب جاتا۔ وہ بچپن سے ہی ذہانت میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے آگے تھی۔ اسے دنیاوی تعلیم میں دلچسپی نہ تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حافظہ بن گئی۔ سکینہ دوسری لڑکیوں کی طرح ناچ گانے کی محفل سے دور رہتی تھی اور اسے فیشن میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خاندان بھر کی ساری لڑکیاں فیشن کرنے کی شوقین اور باتیں بنانے میں ماہر تھیں، لیکن سکینہ کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش اور مگن رہتی تھی۔ باری باری سب لڑکیاں اپنے گھر بار کی ہو گئیں، مگر سکینہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ اماں کے سر پر اس کی شادی کرنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ ہر وقت اس کو ڈانٹتی رہتی تھی، سکینہ تو بھی خاندان کی دوسری لڑکیوں کی طرح اپنے اندر تیزی پیدا کر۔ خاندان کے جتنے بھی اچھے لڑکے تھے سب کو تیز ترار فیشن زدہ لڑکیاں لے اڑیں۔ تو ایک ہی تو کنواری بیٹھی ہے۔ سکینہ کو اس چیز سے کوئی سروکار نہ تھا کہ اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اماں کی بلا وجہ پریشان ہونے سے خود بھی افسردہ سی ہو جاتی اور اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی، پریشان مت ہوا کرے اماں، جب بھی قسمت میں لکھا ہوگا رشتہ ہو جائے گا۔ اماں ماتھے پر ہاتھ مار کر کہتی، ارے قسمت کے سہارے ہی جینا ہوتا تو انسان ساری عمر اتنی محنت مشقت ہی کیوں کرے۔ سکینہ نے اماں کے تانوں سے تنگ آ کر خود کو مصروف کر لیا اور وہ محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کے پاس محلے بھر کے بچے آنے لگے۔ ایک روز ایک لمبی چوڑی عورت سیاہ رنگ کے برقعے میں ملبوس اس کے پاس آئی۔ اس نے سکینہ کے قریب جا کر اپنا نقاب ہٹایا تو سکینہ اس کا چہرہ دیکھ کر بخوبی پہچان گئی کہ وہ ایک عام عورت نہیں بلکہ جن ذاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 2 شرارتی بچے تھے۔ یہ میرے بچے روحا اور ریحان ہیں، میں انہیں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں، جن زادی نے سلام دعا کرنے کے بعد کہا۔ تو سکینہ نے بڑی خوش اخلاقی سے ان بچوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں پیار کرنے لگی۔ جنزادی اپنے بچوں کو سکینہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ سکینہ دوسرے بچوں کے ساتھ انہیں بھی پڑھانے لگی۔ انسانوں کے بچوں کے ساتھ ایک جنزادی کے بچوں کو پڑھانے کا سکینہ کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ پہلے دن ہی اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جنات کے بچے بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ایک دن میں ہی انہوں نے سکینہ کو تھکا ڈالا۔ بچوں کو چھٹی دینے کے بعد جیسے ہی وہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت گھر پر اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص موجود پایا۔ اس شخص کے ہاتھ میں بڑا سا بیگ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ شخص دور دراز کا سفر کر کے یہاں آیا ہے۔ فرمائیے، آپ یہاں کس خوشی میں تشریف لائے ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ سکینہ جو اپنا آرام خراب ہونے پر سخت غصے میں تھی، اس نے بغیر کسی لحاظ کے سوال کیا تو وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولا، انکل سرمد گھر پر موجود نہیں ہے کیا؟ ایک اجنبی کے منہ سے اپنے والد کا نام سن کر سکینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سوچنے لگی کہ ضرور یہ کوئی چور ہے اور ابھی گھر کے اندر گھس کر سارے مال کا صفایا کر لے گا۔ بھاگو ادھر سے، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت پولیس کو فون کر کے بلا لوں گی۔ سکینہ کے کہنے پر اجنبی بولا، محترمہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں۔ دیکھیے، اگر انکل سرمد گھر پر نہیں ہیں تو مجھے کچھ دیر کے لیے ڈرائنگ روم میں پناہ دے دیں، کیونکہ میرے پاس اس شہر میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کو جانتا ہوں۔ سکینہ کو اس کی جرت پر حیرت ہوئی اور غصے سے بولی، واہ بھائی واہ، ایسے کیسے کسی اجنبی کو اپنے گھر میں پناہ دے دوں؟ چاہے امریکہ سے آئے ہو یا لندن سے، پیدل چل کر آ رہے ہو، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنا راستہ ناپو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر نوجوان پریشان ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کی قسمت اچھی تھی کہ پیچھے سے سرمد صاحب چلے آئے اور کہنے لگے، ارے بیٹا فہد، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں تمہیں لینے کے لیے اسٹیشن پر جانے ہی والا تھا، لیکن فوری طور پر مجھے آفس سے کال آ گئی اور مجھے وہاں جانے کے لیے نکلنا پڑا۔ اپنے سامنے انکل سرمد کو دیکھ کر فہد کے چہرے پر سکون پھیل گیا اور وہ خوشی سے ان سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، ارے کوئی بات نہیں انکل، آپ نے لوکیشن سینڈ کر دی تھی، تبھی میں بآسانی یہاں پہنچ گیا۔ سرمد صاحب نے فہد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور سکینہ ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ فہد اس کے بابا کے بچپن کے دوست کا بیٹا تھا اور اب نوکری کے سلسلے میں اس شہر آیا تھا۔ یہاں کوئی رشتہ دار یا جاننے والا نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے گھر پر قیام کر رہا تھا۔ فہد سے مل کر اماں بہت خوش ہوئی۔ نئے سرے سے انہیں امید نظر آنے لگی کہ اس بار شاید فہد کے ساتھ سکینہ کی بات بن جائے، اور سکینہ کو خاص طور پر ہدایت کی کہ فہد بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے ہر کام میں دلچسپی لو، اسے اچھے کھانے بنا کر پیش کرو تاکہ وہ تمہاری طرف راغب ہو سکے۔ سکینہ کو ماں کی یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن وہ خاموش رہی۔
وہ دوپہر کے وقت اوپر چھت پر جا کر بچوں کو پڑھاتی اور باقی وقت اپنی روٹین کے مطابق گزارتی۔ جنات کے شرارتی بچوں نے بھی الگ امتحان میں ڈال رکھا تھا۔ اس دن رات کے کھانے پر اماں نے خصوصی اہتمام کیا، کئی اقسام کی ڈشز بنائیں، جسے بنانے میں سکینہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ رات کو برتن دھونے کے بعد وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی، کمرے میں پہلے سے روحاہا اور ریحان کو موجود پا کر حیران رہ گئی۔ تم دونوں آج چھٹی کے وقت اپنے گھر نہیں گئے تھے کیا؟ سکینہ نے پوچھا تو وہ دونوں ہنستے ہوئے بولے، ہم دونوں گھر چلے گئے تھے، ابھی کچھ دیر پہلے دوبارہ آئے ہیں۔ سکینہ بولی، اچھا چلو اب اپنے گھر جاؤ، شاباش، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے دونوں بچوں کو ان کے گھر بھگانا چاہا، لیکن وہ دونوں بضد تھے کہ ریان نے میرا طوطا جنگل میں گم کر دیا ہے، میں اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، ہمارے ساتھ چلیں اور مجھے میرا طوطا ڈھونڈ کر دیں۔ روحاہا زاروں قطار روتے ہوئے بولی تو سکینہ نے ایک نظر گھڑی پر دوڑائی جہاں اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اس وقت رات بہت گہری ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا طوطا تو اڑ کر بہت دور چلا گیا ہوگا، تم اپنے بابا سے کہہ کر دوسرا منگوا لینا اور اس بار ریان کو مت دینا ورنہ یہ پھر گم کر دے گا۔ روحاہا پر سکینہ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ روتے ہوئے بولی، میرے طوطے کے تو پر ہی نہیں ہے، وہ اڑ نہیں سکتا۔ سکینہ کو اس کی رونی صورت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا اور وہ اپنی چادر اوڑھ کر ان بچوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو سب اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ وہ ان کے ساتھ جنگل میں جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ دونوں شرارتی بچے اسے لے کر جنگل میں داخل ہوئے تو سکینہ نے ان سے پوچھا، تم نے آخری بار طوطے کو کب دیکھا تھا؟ اس کی بات سن کر دونوں بچے زور زور سے ہنسنے لگے اور بولے، ہم دونوں تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، دراصل ہم چاہتے تھے کہ ہم دونوں آپ کے ساتھ کھیلیں، مگر ہمیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے جنگل میں نہیں آئیں گی، اس لیے میں نے اور روحاہا نے یہ پلان بنایا کہ آپ کو لے کر کسی طرح بہانے سے جنگل میں لایا جائے۔ دونوں بچے بڑی معصومیت سے اپنی کارستانی سنا رہے تھے۔ ان کی بات سن کر سکینہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کا جی چاہا کہ ان دونوں کی پٹائی کر دے، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور بولی، تم دونوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، مجھے جھوٹ بولنے والے بچے پسند نہیں ہیں، اب میں تم دونوں سے ناراض ہوں اور بات نہیں کروں گی۔ سکینہ کی بات سن کر دونوں بچے رونے لگے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اسے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلنا پڑا۔ کچھ دیر ان کے ساتھ کھیلنے کے بعد اس نے ان سے جان چھڑائی اور انہیں ان کے گھر چھوڑ کر جیسے ہی اپنے گھر میں قدم رکھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ فہد بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سکینہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے رک کر اسے دیکھنے لگی اور پھر پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا بات ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، ہاں مجھے ضرورت تو ہے، مگر کسی چیز کی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تمہارا زندگی بھر کا ساتھ چاہتا ہوں، کیا تم زندگی کا یہ سفر میرے ساتھ طے کرنے کے لیے تیار ہو؟ سکینہ، جس سے کبھی کسی نے ایسی بات نہ کی تھی، اب پہلی بار جب فہد اس کا ہاتھ تھامے اس سے پوچھ رہا تھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑے اور جو بات کرنی ہے اماں سے کیجیے گا۔ سکینہ اپنا ہاتھ چھڑا کر شرماتی ہوئی کمرے سے جانے لگی تو پیچھے سے فہد نے کہا، میں تمہاری خاموشی میں چھپا اقرار اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، بس اب سے تم میری امانت ہو، مگر آئندہ خیال رکھنا کہ رات کے اس پہر گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ سکینہ مڑی اور فوراً اپنی صفائی پیش کی، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئی تھی۔ فہد کہنے لگا، میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سکینہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی ایک نئی ڈگر پر چل پڑی۔ وہ ہر وقت فہد کے خیالوں میں گم رہتی اور وہ بھی جیسے اس کا منتظر رہتا۔ وہ اسے جہاں بھی دکھائی دیتی فوراً اس کے قریب آ جاتا اور دونوں زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کرتے۔ انہی دنوں گاؤں سے شادی کا بلاوا آ گیا۔ سکینہ کی چچازاد بہن کی شادی تھی۔ اماں نے سکینہ کو گاؤں جانے کی ہدایت کی تو وہ تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ جب اس نے بچوں کو کچھ دن کے لیے چھٹیاں دیں تو سب بچے چھٹیوں کا سن کر خوش ہو گئے، جبکہ ریان اور روحا اپنی استانی سے جدا ہونے کا سوچ کر اداس ہو گئے۔ سکینہ کو ان کی اداسی پر پیار آیا اور اس نے ان دونوں کو گلے لگا کر اس بات کا یقین دلایا کہ وہ جلد ہی گاؤں سے واپس آ جائے گی۔ وہ اماں ابا اور بھائی کے ساتھ گاؤں پہنچی تو یہاں رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ سب رشتہ داروں نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ سکینہ تھکن کی وجہ سے رات کو جلد سونے کی خواہش مند تھی۔ ایک بڑا سا کمرہ لڑکیوں کے سونے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، مگر وہاں لڑکیوں نے رت جگہ کا ماحول بنا رکھا تھا۔ چچی جان نے اسے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، سفر کی تھکن کی وجہ سے تمہیں شاید نیند آ رہی ہے، تم ایسا کرو میرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، تمہارے چچا ویسے بھی چھت پر سوتے ہیں اور میرے پاس تو سونے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس نے چچی جان کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان کے کمرے کا رخ کیا۔
تھکن کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند میں ڈوب گئی۔ خوابوں میں فہد کے ساتھ محبت بھرے دیس کی سیر کرتی رہی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب نیند میں بھی وہ اس کے خیالات سے نہ نکلتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہے اور دو ننھے ہاتھ اس کے بازو پر حرکت کر رہے ہیں۔ پہلے پہل تو اسے لگا یہ سب اس کا وہم ہے، لیکن جب اس نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے میں اس کے علاوہ ریان اور روحا بھی موجود تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بولی، تم دونوں یہاں کیسے پہنچ گئے ہو؟ وہ دونوں ایک زبان ہو کر بولے، ہمیں آپ کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے ہم آپ کے پاس چلے آئے ہیں۔ سکینہ کو انہیں یہاں دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ تم دونوں جانتے ہو کہ میں یہاں مہمان ہوں اور یہاں میں تم دونوں کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ جس طرح آئے ہو ایسے ہی واپس چلے جاؤ۔ اس کی بات سن کر دونوں بچوں کا چہرہ مرجھا گیا۔ روحا بولی، ہم آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ بہت زیادہ تھک چکی ہوں گی، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کے پاؤں دبائیں گے اور جب آپ کی تھکن اتر جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہمیں یہاں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، آپ ہماری وجہ سے شرمندگی محسوس نہ کریں۔ ننھی روحا نے اسے اتنی سمجھداری سے بات سمجھائی کہ لمحہ بھر میں اس کا غصہ لمبی اڑان بھر گیا اور اس نے دونوں بچوں کو گلے لگا لیا۔ تم دونوں بہت اچھے بچے ہو، لیکن تمہارا یوں وقت بے وقت آنا تمہاری ماں کو پریشان کر سکتا ہے۔ ریان مسکراتے ہوئے بولا، ماں کہتی ہے استاد کی خدمت کرنے کا راستہ جنت میں لے کر جاتا ہے۔ سکینہ نے دونوں بچوں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولی، یہ تمہاری ماں کی اچھی تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ تم دونوں میرے دل میں جگہ بنا گئے ہو۔ اسی وقت چچی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، سکینہ تم اکیلے میں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ انہیں اچانک کمرے میں دیکھ کر سکینہ ہڑبڑا گئی اور بولی، کسی سے نہیں، مجھے لگتا ہے شاید میں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر چچی ہنس پڑی اور بولی، تم تو بالکل اپنے چچا پر گئی ہو۔ ان کی بھی یہ عادت ہے کہ کوئی خواب دیکھ لیں تو حقیقت میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ جا کر کسی اچھے نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھائیں، مگر انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ نہ خود سکون سے سوئیں گے اور نہ مجھے سونے دیں گے۔ چچی اپنی ہی کہانیاں لے کر بیٹھ گئی۔ سکینہ مسکرا کر رہ گئی، جبکہ ریان اور روحا الوداعی طور پر ہاتھ ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ چچی کچھ دیر میں لیٹ کر خراٹے لینے لگی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد سکینہ کو ہر طرف تنہائی اور اداسی محسوس ہونے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور فہد کی یادوں میں ڈوبی جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے دن بارات تھی۔ سکینہ پورے دن گھر کے چھوٹے کاموں میں حصہ لیتی رہی اور اس نے خود کو مصروف رکھا، مگر جب وہ شام کو تیار ہونے کے لیے چچی کے کمرے میں گئی تو پہلے سے ریان اور روحا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک پیارا سا تحفہ موجود تھا جسے دیکھ کر سکینہ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اتنا قیمتی ہار نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہار تو بہت خوبصورت ہے، تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے اپنا تحفہ پیش کیا تو سکینہ حیرت سے ہار کو ہاتھ لگاتے ہی بولی، یہ ہماری ماما نے خاص طور پر آپ کے لیے بھیجا ہے، اسے قبول کیجیے۔ ان دونوں نے ایک ادا سے سر جھکا کر کہا تو سکینہ کو ہنسی آ گئی۔ یقیناً تمہاری ماما نے تمہیں یہ سمجھا کر بھیجا ہے کہ کس طرح اپنی استانی کا دل خوش کرنا ہے۔ سکینہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں بچے ہنس پڑے۔ سکینہ نے مالا اپنے گلے میں پہنی تو اس کی دھوتیا جلد پر مالا کو 4 چاند لگ گئے۔ دونوں بچے خوشی سے اپنی استانی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، ریان بولا تو سکینہ مسکرائی۔ بچوں، باہر میری امی میرا انتظار کر رہی ہیں، مجھے تیار ہو کر جلد جانا ہے، تم دونوں کا بعد میں انتظار کروں گی۔ دونوں بچے سکینہ کے گلے ملے اور پھر غائب ہو گئے۔ ان کا قیمتی تحفہ دیکھ کر مسکراہٹ سکینہ کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ جن بچوں کو وہ مصیبت سمجھ رہی تھی ان کی محبت کو محسوس کر کے اس کا دل سرشار ہو گیا۔ اب تک وہ جنات کے بارے میں یہی سنتی آئی تھی کہ جنات انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور اگر ایک بار پیچھا پکڑ لیں تو ساری عمر جان نہیں چھوڑتے، مگر اب اس کے خیالات بدل گئے تھے۔ جنات کے معصوم اور شرارتی بچوں کو دیکھ کر اسے اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ انسان ہو یا جنات، سب میں ہی اچھی اور بری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثبت یا منفی ہونے کا تعلق انسان اور جنات کی فطرت سے ہوتا ہے۔ پوری تقریب میں سکینہ کی مالا الگ ہی رنگ دکھا رہی تھی۔ اس کی جگمگاہٹ دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ مالا کوئی عام مالا نہیں ہے، بلکہ اس مالا کو بنانے والے بہت ہی خاص اور انوکھے لوگ ہیں۔ دیکھنے والی ہر نگاہ نے مالا کی تعریف کی۔ کچھ لوگوں نے ویسی مالا حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تو سکینہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ مالا میں نہیں جانتی کہ کہاں سے ملتی ہے، کیونکہ یہ مجھے خود تحفے میں ملی ہے۔ اماں یہی سمجھی کہ شاید فہد نے اسے یہ حسین مالا تحفے میں دی ہے، سو اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ فہد اور سکینہ کی محبت سے اچھی طرح واقف تھی۔ ولیمے کی تقریب رات کو 10 بجے ختم ہو گئی۔ 11 بجے سب لوگ سونے کے لیے تیار تھے۔ چچی نے سکینہ سے کہا، تمہارے چچا کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے،
सो आज रात को अपने कमरे में सोएंगे। बुरा मत मनाना बेटा, आज तुम यहीं लड़कियों के कमरे में सो जाओ। सकीना मुस्कुराकर बोली, ठीक है चची जान, इसमें बुरा मनाने वाली भला क्या बात है, मैं यहीं सो जाती हूँ। सकीना अपनी माला को तकिए के नीचे रखकर जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने हस्ब आदत तकिए के नीचे माला निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, यह देखकर हैरान रह गई कि वहां माला मौजूद नहीं थी। वो एकदम उठी और तकिया उठाकर माला ढूंढने लगी, मगर उसे वहां माला का नामो निशान तक न मिला। उसने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। सब लड़कियां बेखबर ख्वाबो खरगोश के मजे ले रही थी। वो सब रात को देर से सोने की वजह से अब तक गहरी नींद में थी। सकीना दौड़कर दूसरे कमरे में गई और अपनी वालिदा से माला के बारे में पूछा तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया। सबके जागने के बाद भी सकीना अपनी माला ढूंढती रही, लेकिन सब ने लाइल्मी का इजहार किया और उसे अपनी माला दोबारा ना मिल सकी। सकीना का सदमे से बुरा हाल था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे माला का खो जाना उसका कोई संगीन जुर्म हो और उसे अब इस जुर्म की सजा मिलने वाली थी। वो सख्त उदास थी और अपनी उदासी को रुहाहा और रेहान के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन वो वहां मजीद 3 दिन मौजूद रही। लेकिन उन दिनों बच्चे दोबारा मिलने के लिए नहीं आए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बच्चे उससे नाराज हो गए हों। उसे दिली अफसोस था कि वो उनके दिए तोहफे को संभाल नहीं सकी। 3 दिन बाद उनकी वापसी थी। वो उदास दिल लिए अपने घर वापस आ गई। अगले दिन वो किचन में काम कर रही थी जब फहद उसके करीब चला आया और बोला, चंद दिनों की जुदाई ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है कि तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल है। मैं जल्द अज जल्द तुम्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बातें सुनकर खुश नहीं हो? फहद ने उसका उदास चेहरा देखा तो पूछ लिया। सकीना फौरन बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी एक कीमती माला गांव में गुम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत उदास हूँ। उसकी बात सुनकर फहद हंस पड़ा और बोला, मुझे बताओ वो कैसी माला थी जिसकी वजह से तुम्हारा हसीन चेहरा इतना उदास हो गया? मैं वैसी बहुत सी माला तुम्हें लाकर दे दूंगा। एक मामूली सी माला के लिए तुम्हारे चेहरे पर उदासी आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सकीना फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, दरअसल वो माला मुझे बच्चों ने तोहफे में दी थी। आप तो जानते हैं कि तोहफा चाहे जैसा भी हो बहुत कीमती होता है। फहद ने उसे बाजू के हिसार में लिया और बोला, परेशान मत हो, कभी कभार कीमती चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। उन चीजों का गम नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि तुम तो जानती हो कि हर शय को जवाल है, हत्ता कि इंसान भी लाजवाल नहीं। सकीना ने सर हिलाया जैसे ये बात उसके दिल पर लगी हो। कुछ देर बाद फहद इधर उधर की बातें करने के बाद ये बताकर चला गया कि एतवार को उसके माँ बाप रिश्ता तलब करने के लिए आएंगे। अम्मा को ये बात पता चली तो वो खुसूसी तैयारियों में लग गई। उनकी दिल की मुराद पूरी हो रही थी। कोई सकीना का तलबगार बनकर उनके दरवाजे पर आने वाला था। ये बात उन्हें बहुत इत्मीनान दिला रही थी, क्योंकि पहली बार सकीना जैसी सादा मिजाज लड़की के लिए कोई तलबगार बना था, वरना अब तक उसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई थी और वो 2 बच्चों की माँ थी। खैर, एतवार के दिन फहद के माँ बाप अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिठाई का टोकरा लिए चले आए तो अम्मा अब्बा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका बस नहीं चल रहा था कि सकीना का रिश्ता लाने वालों के लिए दुनिया की हर नेमत टेबल पर सजा दें। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो भी सकीना से मिलकर बहुत खुश हुए। फहद की वालिदा ने सकीना के हाथ पर काफी सारे नीले नोट रखे हुए ये रिश्ता तय कर दिया। साथ ही फहद ने अपने नाम की अंगूठी सकीना की खूबसूरत उंगली में डालकर जैसे अपनी मोहब्बत का ऐलान कर डाला। जल्द से शादी की तारीख तय करके वो लोग वापस चले गए। यह दिन सकीना की जिंदगी का एक खूबसूरत तरीन दिन था और उसे ये उम्मीद थी कि आज जरूर रेहान और रुआहा उसे मुबारकबाद देने के लिए आएंगे, लेकिन उसका इंतजार ही रहा। वो रात गए जाकर उनका इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उठकर इधर उधर देखती कि शायद उसे कहीं बच्चे दिखाई दें, लेकिन पूरी रात गुजर गई मगर बच्चे ना आए। मुबारकबाद देना तो दूर की बात थी, वो अब उसके पास पढ़ने भी ना आते थे। माला का गुम हो जाना उसके लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा ये उसने सोचा ना था, और उसने तो ये भी ना सोचा था कि फहद की मोहब्बत एक गुलाब की मानिंद है जिसने कई कांटों को अपने पीछे छुपा रखा था। उन कांटों ने उसकी जिंदगी के सुकून को तबाह व बर्बाद करना था। सब कुछ जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा था हकीकतन उतना ही भयानक था। जिंदगी के असल इम्तहान तो अभी शुरू होने ही वाले थे। उस दिन भी उसे रुआहा और रेहान की याद सता रही थी। सो उसने बच्चों को पढ़ाते हुए पूछ लिया, क्या किसी बच्चे को रुआहा और रेहान का घर मालूम है? काफी दिन हो गए, वो गैर हाजिर हैं। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और बोला, उस्तानी जी, मुझे उनका घर मालूम नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कब्रिस्तान के करीब खेलते हुए देखा था। सकीना ने उस बच्चे से कुछ जरूरी सवालात किए और फिर दिल ही दिल में कुछ सोचने लगी। शाम के वक्त वो बच्चों को छुट्टी देकर घर से निकल खड़ी हुई।
اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سکینہ کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر وہ دونوں بچے ضرور آئیں گے۔ قبرستان کے قریب علاقے میں چند گھر ہی آباد تھے۔ سکینہ کو امید تھی کہ ان میں سے ایک گھر روحا اور ریحان کا ہے۔ وہ ایک امید کے تحت آگے بڑھتی رہی۔ اس نے باری باری ہر دروازے پر دستک دی، لیکن اسے ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ایک گھر ہی بچا تھا کہ وہ جا کر گھر کا دروازہ بجاتی اور بچوں کے بارے میں دریافت کرتی۔ وہ چلتے چلتے تھک چکی تھی اور یہ سوچ کر واپس جانے لگی کہ اب تک وہ ناکام ہی ہوئی ہے، آگے بھی کامیابی دکھائی نہیں دیتی۔ سو اس نے مزید آگے جانے کا ارادہ ترک کر کے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ چند قدم بھی چلی تھی کہ اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی، استانی جی۔ یہ آواز سکینہ کے لیے امید کی ایک کرن تھی۔ سو وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں پلٹی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے سیاہ برقعے میں ریان اور روحا کی ماں کھڑی تھی۔ سکینہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولی، میں سخت شرمندہ ہوں کہ آپ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جن زادی کے چہرے سے شرمندگی صاف ظاہر تھی۔ سکینہ نظریں جھکا کر بولی، کوئی بات نہیں، وہ دونوں خیریت سے تو ہیں نا؟ جن زادی نے کہا، وہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، بس کچھ ناراض ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی تو وہ پہلے کی طرح آپ سے ملنے آئیں گے۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، خدا حافظ۔ جن زادی نے سکینہ سے ہاتھ ملایا اور اسے کچھ مزید پوچھنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ سکینہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہ گئی، پھر بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چل پڑی۔ ان دونوں کی ماں سے ملنے کے بعد اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ بچے اس سے سخت ناراض ہیں اور اسے ناراضگی دور کرنے کا ایک موقع بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس دن سے سکینہ کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آنے لگا۔ وہ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹتی، اس کے دماغ میں بچوں کی ہنسنے، کھیلنے اور کبھی رونے کی آوازیں گونجنے لگتی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ جاتی۔ کئی راتیں گزر گئیں مگر وہ سکون سے نہ سو سکی۔ اس نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے صرف پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، ماں باپ کا گھر چھوڑنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ جب سسرال جانے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہر لڑکی ہی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور پل کر جوان ہوتا ہے، ماں باپ اور اپنے گھر کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جب اپنے سسرال میں شاد و آباد ہوگی، ہر الجھن دور ہو جائے گی۔ ابھی جو ذہن میں وسوسے اور وہم ہیں، سب کو دور کرو، سکون سے اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو جاؤ۔ خدا میری بیٹی کا نصیب بہت بلند کرے۔ جتنی میری بیٹی نیک ہے، خدا نے ایسا ہی نیک دل داماد مجھے دیا ہے۔ میں تو ہر دم دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ تو بھی خوش ہو جا میری بیٹی، میں تیرے چہرے پر خوشی کے رنگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اماں کے لہجے میں کچھ پریشانی تھی۔ سکینہ نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ وہ اپنی کسی بھی انداز سے اپنی ماں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گی۔ وہ اپنے چہرے پر خوشی کے رنگ سجانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ بچے اس کے دل و دماغ سے نہیں نکلے تھے، لیکن اس کی کوششیں کامیاب ہو گئیں اور اسے دیکھ کر اماں ابا مطمئن ہو گئے۔ وہ بڑھ چڑھ کر شادی کی خریداری کر رہی تھی اور فہد تو اس سے جب بھی موقع ملتا کوئی ایسا شوق جملہ ضرور کہہ دیتا جس سے سکینہ کے خوبصورت گال سرخ ہو جاتے اور وہ شرما کر سرخ گلاب بن جاتی۔ وہ جلد ہی اپنے شہر لوٹنے والا تھا تاکہ اس بار بارات دے کر آتا اور سکینہ کو دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ وہ اپنا ٹرانسفر اپنے شہر میں کروا رہا تھا تاکہ شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں۔ آخرکار وہ دن بھی آ گئے جب سکینہ کو دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر فہد کے نام کی مہندی سجی اور تیار ہونے کے بعد اس کا روپ غضب ڈھا رہا تھا۔ سب نے دل کھول کر اس کی تعریف کی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے دوسرے شہر آ گئی۔ اماں ابا سے جدا ہونے کا خیال دل کو تڑپا رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر خود کو اطمینان دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ مرحلہ ہر لڑکی پر آتا ہے۔ وہ تازہ پھولوں سے سجے خوبصورت کمرے میں بیٹھی اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فہد ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے شرما کر مزید سر جھکا لیا۔ فہد نے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی دل کھول کر تعریف کی۔ اسے منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے بعد وہ کہنے لگا، سکینہ، ہم دونوں کا 1-2 دن کا ساتھ نہیں بلکہ عمر بھر کا ساتھ ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر کے اصول و ضوابط بتانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر پر مکمل طور پر میری ماں اور دادی کی حکمرانی ہے۔ کہنے کو تو وہ دونوں ساس بہو ہیں، لیکن یقین جانو آج تک ان دونوں کی کبھی لڑائی تو دور کی بات کسی بات پر معمولی سی بحث بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا گھرانہ ہمیشہ سے امن کا گہوارہ رہا ہے اور لوگ ہمارے گھر کی مثال دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی رہے۔ تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا اور ان دونوں کی ہر بات ماننا تاکہ کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔
فہد اسے مزید سمجھاتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں سکینہ سخت بیزار ہونے لگی۔ اس نے تو سہاگ رات کے بارے میں اور ہی قصے سن رکھے تھے۔ خیر، اس کا سر چکرانے لگا تو وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن صبح 6 بجے ہی فہد کی ماں نے دروازہ بجایا اور بولی، اٹھ جاؤ بہو، دن نکل آیا ہے، اپنے کمرے سے باہر نکلو، دیر تک سونا ہمارے گھر کا رواج نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، فہد فوراً بول پڑا، ہاں امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اب باہر چل کر بیٹھنا چاہیے۔ کھانے سے لے کر سونے تک چھوٹے چھوٹے معاملات میں فہد کی ماں اور دادی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی۔ پہل تو سکینہ خاموش رہتی، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہوئی تو ایک دن وہ فہد سے بول پڑی، آپ ان دونوں کو سمجھا لیں کہ ہماری زندگی میں زیادہ مداخلت نہ کریں، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنا اچھا اور برا اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ اس کی بات سن کر فہد کو غصہ آ گیا اور وہ زندگی میں پہلی بار اس سے تیز آواز میں بولا، تم صرف نام ہی کی استانی ہو، تمہارے اندر بڑوں کا ادب اور لحاظ نہیں ہے، تم میری والدہ اور دادی کے بارے میں اس طرح بات کیسے کر سکتی ہو؟ آئندہ میں ان کے خلاف ایک لفظ نہ سنوں۔ سکینہ بہت اداس ہو گئی اور انہی اداسیوں کے درمیان گھر کر اس نے شادی کے بعد 5 ماہ گزار دیے۔ اس دن فہد آفس سے واپس آیا تو حسب معمول سکینہ نے کھانا لگا دیا۔ کھانے کی میز پر آج فہد کی ماں اور دادی دونوں بہت خاموش تھیں۔ فہد پوچھ بیٹھا، سب خیر تو ہے؟ آج آپ دونوں بہت خاموش ہیں۔ اس کی دادی اپنے لہجے میں درد سموتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، سب خیر ہی سمجھو، بس کیا کروں، جب بھی یہ بات سوچتی ہوں دل اداس ہو جاتا ہے، لیکن خیر چھوڑو۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن فہد کا سکون چین جیسے برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر بولا، جب تک آپ مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائیں گی میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ دادی ہنستے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے تم بڑے ہی ضدی ہو، مجھے کہنا ہی پڑے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری شادی کو 5 ماہ ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمیں خوشخبری نہیں ملی کہ تم باپ بننے والے ہو۔ دادی کی بات سن کر سکینہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اسے شرمندہ دیکھ کر فہد کی ماں نے بھی فوراً کہا، ہاں بھائی، ہم جلد از جلد تمہارے بچوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ فہد نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس دن کے بعد سکینہ کے ساتھ اس کا رویہ بالکل بدل گیا اور وہ صبح و شام اولاد کی خواہش ظاہر کرتا۔ سکینہ نے ایک دن تنگ آ کر اسے سمجھانا چاہا کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ خدا کے معاملات ہیں جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سکینہ کئی ماہ بعد اپنے گھر آئی تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ اماں نے اس کا کمزور اور اداس چہرہ دیکھا تو اس سے سوال کیے بنا نہ رہ سکی، کیا بات ہے بیٹا، تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہی ہو؟ سکینہ جو شوہر اور سسرال والوں کے برے سلوک سے بہت زیادہ غمزدہ تھی، اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں نے اسے گلے لگایا اور بولی، پریشان نہ ہو بیٹا، جس عورت کی اولاد نہ ہو اسے زمانے بھر کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ میں آج ہی تجھے کسی اچھے حکیم کے پاس لے چلتی ہوں، شاید علاج کروانے سے ہی کچھ فرق پڑ سکے۔ سکینہ کو یہ تجویز پسند آئی اور وہ اسی دن شام کے وقت شہر کے مشہور حکیم کے پاس دوا لینے چلی گئی۔ وہ دوا لے کر کلینک سے باہر نکل رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی اس کے قریب آئی اور ایک مالا اس کے قریب کرتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ مالا خرید لو، میرے بچے بھوکے ہیں اور اس وقت میرے پاس اسے بیچنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سکینہ کی نظر مالا پر پڑی تو وہ حیرت سے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ چھوڑ اس فضول سی مالا کو، اور ویسے بھی آج تک کبھی تم نے کسی کی استعمال شدہ چیز کو استعمال نہیں کیا، اب اس پرانی مالا کو لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر سکینہ ان کے کان میں بولی، یہ وہی مالا ہے اماں جو گاؤں میں گم ہو گئی تھی، میں اسے ضرور خریدوں گی، چاہے مجھے اپنے سارے پیسے دے کر ہی سے کیوں نہ خریدنا پڑے۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ قریب کھڑی ایک دوسری عورت جو یہ سب دیکھ رہی تھی اس کے قریب آئی، بولی، خدا کے لیے اس مالا کو نہ خریدو، یہ بڑھیا میری بہن کی پڑوسن ہے اور میں اس راز سے اچھی طرح واقف ہوں کہ مالا جس کے پاس بھی آتی ہے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ عورت بھی بڑی امیر ہوا کرتی تھی، لیکن جس روز سے اس کے پاس مالا آئی ہے بیچاری فقیرنی بن کر رہ گئی ہے اور لوگوں سے مانگ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ کل کو تمہارا حال بھی ایسا ہو جائے گا، بہتر ہے کہ ابھی سمجھ جاؤ۔ سکینہ نے اس کی بات سنی تو بولی، آپ فکر مت کیجیے، اس مالا سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سکینہ نے اپنے پرس سے کافی سارے نوٹ نکال کر اس بوڑھی عورت کو دیے اور اس سے مالا لے لی۔ اپنی کھوئی ہوئی مالا کو دوبارہ حاصل کر کے وہ بہت پرسکون ہو گئی۔ ذہن پر پڑا کئی سالوں پرانا بوجھ ایک دم ہٹ گیا۔ اس سے اب بھی امید تھی کہ ریان اور وہا اس سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ راتوں کو جا کر ان کا انتظار کرنے لگی، لیکن 7 دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ دونوں نہ آئے تو سکینہ اداس ہو گئی۔ آج کافی دن بعد فہد کا فون آیا تھا۔ وہ سکینہ سے حال احوال جاننے کے بعد کہنے لگا، سکینہ، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ فہد روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو سکینہ،
اب تک میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں اپنے گھر والوں کو اس چیز کی اجازت دوں گا کہ کوئی تم سے تیز آواز میں بھی بات کرے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اب چاہتا ہوں کہ تم جو چاہے فیصلہ کرو۔ تم اگر مجھے چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہتی ہو تب بھی میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن تم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم میری اس کمی کے بارے میں کبھی کسی کو مت بتانا۔ میں آج پہلی اور آخری بار تمہارے سامنے اپنا بھرم توڑ رہا ہوں۔ فہد نے بڑی ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنا راز فاش کر دیا، اور اب وہ خاموشی سے سکینہ کے جواب کا منتظر تھا۔ سکینہ یہ باتیں جان لینے کے بعد اب عجیب کشمکش کا شکار تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی نہ کی تھی کہ وہ کبھی کسی انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلاتے۔ سو وہ کچھ سوچ کر بولی، فہد آپ پریشان نہ ہو، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی آپ کو چھوڑ کر الگ زندگی گزارنے کا فیصلہ کروں گی۔ فہد اس کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوا اور بولا، سچ ہے کہ تم جیسی بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے، تم بہت اچھی ہو، اور ہاں میں جلد ہی تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، کیونکہ تمہارے بغیر دن سال بن کر گزر رہا ہے۔ یہ کہہ کر فہد نے فون بند کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ سکینہ کو فہد کے اندر موجودہ کمی کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے دلی صدمہ پہنچا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اسے اپنے برے رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ اگلے ہفتے ہی وہ اسے لینے کے لیے آ گیا، اور وہ دکھی دل کے ساتھ ماں باپ کو الوداع کہہ کر دوبارہ سسرال چلی گئی۔ فہد نے اپنے کمرے کو تازہ پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ سکینہ کو یہ تبدیلی بڑی پسند آئی۔ اس نے جنات کے بچوں کو دی ہوئی مالا اپنے گلے میں پہن رکھی تھی۔ جب سے یہ مالا اس نے پہنی تھی اس کی زندگی میں خاصا بدلاؤ پیدا ہوا تھا۔ فہد کے گھر والوں کا رویہ بھی اس کے ساتھ اب بہترین تھا۔ یہاں آنے کے بعد یہ تیسری رات تھی جب وہ اور فہد گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے کہ سکینہ کو نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ سکینہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس بات کو وہ اپنا وہم سمجھتے ہوئے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن بے چینی کی وجہ سے نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سکینہ کو اپنے پاؤں پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے قدموں کے قریب ریان اور وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے گود میں چھوٹا سا نومولودہ بچہ تھا۔ وہ دونوں اپنی استانی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سکینہ نے دیوانہ وار ان دونوں کو گلے سے لگایا اور بولی، یہ اتنا پیارا اور چھوٹا سا بچہ تم کس کا اٹھا لائے ہو؟ روحا اس پیارے سے بچے کو سکینہ کی گود میں تھماتے ہوئے بولی، یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی اور باپ نے اپنے حالات سے تنگ آ کر اس بچے کو قبرستان میں چھوڑ دیا۔ ہم اسے آپ کے پاس اٹھا لائے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش کوئی نہیں کر سکتا۔ سکینہ نے بچے کو گلے لگایا تو اس کی ممتا سیراب ہو گئی۔ تم دونوں اتنے سال سے کہاں گم تھے؟ میں نے تمہیں بہت یاد کیا اور ہر دم تمہارے ملنے کی دعائیں کی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے شدید ناراض تھے، تبھی تو اپنی استانی کو بھول ہی گئے۔ اپنی استانی کی بات سن کر وہ دونوں بچے شرارت سے ہنسنے لگے اور بولے، ہم نے آپ کو پریشان کرنے کا سوچا تھا کیونکہ آپ نے ہماری دی ہوئی قیمتی مالا کھو دی تھی۔ پھر ہم دونوں اس مالا کو دوبارہ آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مشن پر چل نکلے اور آخر کار اس مشن میں کامیاب ہو گئے۔ تبھی تو وہ مالا اب آپ کے گلے میں موجود ہے۔ ان کی بات سن کر سکینہ نے اپنا ماتھا پیٹ دیا اور بولی، تم دونوں بہت شرارتی ہو اور تمہاری حرکتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، مگر میں تم دونوں کی شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے اس پیارے سے بچے کو یہاں لا کر مجھ پر گویا کوئی احسان کر دیا ہے۔ اب مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہنا۔ خدا حافظ۔ دونوں بچے اپنی استانی کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ فہد ایک دم بیدار ہوا اور بولا، سکینہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی اور یہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آیا؟ شوہر کی بات سن کر سکینہ نے سر جھکا لیا اور بولی، آج میں اپنی زندگی کا ایک راز آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ فہد ہماتن گوش ہو گیا اور بولا، جو بات بھی ہے مجھے صاف صاف بتاؤ۔ ہم دونوں صرف میاں بیوی نہیں بلکہ اچھے دوست بھی ہیں۔ فہد کو اعتماد میں لینے کے بعد اس نے جنات کے بچوں سے ملاقات اور دوستی کی تفصیل سب کچھ فہد کو بتا دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو سمو کر بولی، میں جنات کے بچوں کی محبت کا قرض کبھی نہیں چکا سکتی۔ انہوں نے اس بچے کو یہاں لا کر میری مامتا کو سیراب کر دیا ہے۔ فہد نے سکینہ کی بات سے اتفاق کیا اور بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تو لگتا ہے جنات کے بچوں کے روپ میں فرشتوں نے ہماری مدد کی ہے۔ فہد نے سکینہ کی گود سے بچے کو لیا اور اس کا ماتھا چوم کر بولا، اب سے یہ ہمارا بیٹا ہے اور میں اس کا نام شہریار رکھتا ہوں۔ اب سے ہم دونوں اس کے ماں باپ ہیں اور یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا کہ یہ ہماری سگی اولاد نہیں ہے۔ اگلی صبح جب ان کے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو فہد کی ماں بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، بچے کی پیدائش ہو گئی اور تم نے ہمیں بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ فہد ہنستے ہوئے بولا، امی جان، رات سکینہ کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی، آپ کو جگانے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں اکیلا ہی اسے ہسپتال لے گیا تھا جہاں ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی۔
شہریار کی دادی نے اسے گود میں اٹھایا اور گلے لگا کر پیار کیا۔ مجھے تو یہ بالکل تمہارے بچپن کی تصویر جیسا لگتا ہے، فہد کی ماں نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا تو فہد مسکرا دیا۔ فہد کی ماں اور اس کی دادی نے سکینہ کو 1.25 مہینے تک بہت خیال رکھا۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہرگز نہ ہوا کہ وہ اس بچے کی حقیقی ماں نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں فہد نے اپنا کہا سچ کر دکھایا اور شہریار کو اپنی حقیقی اولاد جیسا پیار دیا۔ وہ تینوں بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن فہد آفس سے پریشان سا واپس گھر آیا۔ سکینہ نے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو وہ بولا، ایک پریشان حال فقیر ہر روز قبرستان کے گرد چکر لگاتا ہے اور وہ چیخ چیخ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنے نومولودہ بچے کو یہاں چھوڑ دیا تھا اور وہ اب اس بچے کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سکینہ، مجھے لگتا ہے ہم نے اس کے حق پر ٹاکا ڈال رکھا ہے اور اب ہمیں شہریار کو اس کے اصل باپ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سکینہ نے یہ سب باتیں سنی تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی اور سر چکرا گیا، مگر وہ بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ایک پاگل اور غریب شخص اپنے بیٹے کو پہچانے گا اور اسے باپ جیسا پیار دے گا؟ جو شخص اپنے ایک دن کے بچے کو قبرستان میں تنہا چھوڑ سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اسے گلے لگا کر ساری عمر اس کی ذمہ داری نبھائے گا؟ سکینہ کی بات فہد کی سمجھ میں آ گئی اور وہ بولا، تم ٹھیک کہتی ہو سکینہ۔ بیوی کی بات سے اتفاق کرنے کے باوجود فہد کی آنکھوں میں ایک باپ کے لیے درد بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سو ایک دن وہ شہریار کو لے کر اس پاگل شخص کے پاس گیا، لیکن اس شخص نے شہریار کو اپنا بیٹا مارنے سے انکار کر دیا۔ یوں فہد کے دل میں جو خلش تھی وہ دور ہو گئی۔ ریان اور رعا دوبارہ لوٹ کر آئے تھے۔ بچے کی ماں بننے کے بعد سکینہ کے دل میں بھی اب پہلے والی تڑپ بیدار نہ ہوتی تھی، مگر جب بھی اس کی نظر بچوں کو دی ہوئی مالا پر پڑتی تو وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ آخر جنات کے بچے اس کی زندگی میں کیوں شامل ہوئے تھے۔ جس طرح ہنستے کھیلتے شرارتیں کرتے آئے تھے ویسے ہی اس کی زندگی سے چلے گئے۔ ان کی یادوں کی نشان شہریار کی صورت میں ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ اکثر اپنی سوچوں کے تانے بانوں میں الجھ جاتی، مگر زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسانی عقل سے بالاتر ہو کر اپنے اندر موجود سنسنی کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔